الحمدللہ وکفا علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید میں کل تک الحمدللہ 11 پارے مکمل ہو گئے تھے اور آج 12واں پارہ جانیں گے۔ 11ویں پارے کے آخر میں سورہ ہود ہے جس کی 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں، اور کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ سورہ ہود کی 5 آیات چھوڑتے ہوئے 12ویں پارے سے پوری ہی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج 12ویں پارے میں سورہ ہود سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ سورہ ہود مکی سورہ ہے اور اس کے مضمون پر غور کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی ہوگی جس میں سورہ یونس نازل ہوئی، یعنی قیام مکہ کے آخری دور میں، لیکن تنبیہ کا انداز اس سے بہت زیادہ سخت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان صورتوں میں جو لگاتار تنبیہات آ رہی تھیں اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولے جا رہے تھے اور آپ گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے اس بات سے کہ کہیں میری امت کے لیے مہلت عمل ختم نہ ہو جائے اور ان پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ سورہ ہود 10 رکوع پر مشتمل ہے، جس میں سے 6 رکوع میں انباء الرسل ہیں، یعنی نبیوں کی وہ خبریں جن کی دعوت کے بعد قوم پر عذاب آیا، اور یہ سورہ چونکہ سورہ یونس کے ساتھ مل کر جوڑا بناتی ہے، اس لیے سورہ یونس کے برعکس یہاں پر نوح علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بالکل مختصر میں، جبکہ اس یونس میں اس کا بالکل الٹا ہے، اور ان دونوں رسولوں کے درمیان باقی پیغمبروں کا ذکر بالکل اسی انداز میں ہوا ہے جس طرح سورہ اعراف میں ہوا ہے، یعنی ایک ایک رکوع میں ایک ایک رسول کا تذکرہ۔ اب باقاعدہ شروع کرتے ہیں سورہ ہود۔ سورہ ہود کے رکوع نمبر 1 میں آیت نمبر 1 سے 8 تک ہے۔ آیت نمبر 1 ہے الف لام را۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پہلے پختہ کی گئی، پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس ہستی کی طرف سے جو علیم اور خبیر ہے۔ یعنی قرآن مجید کی جو ابتدائی صورتیں تھیں وہ بہت محکم اور جامع ہیں، بعد میں انہی کی تفاصیل آئی ہیں۔ آیت نمبر 2 میں ہے اور مت عبادت کرو سوائے اللہ کے، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی جانب سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کی زبانی کہلایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 3 میں ہے اگر تم پھر جاؤ گے تو مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے ہولناک عذاب کا۔ آیت نمبر 6 میں ہے اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا پھرنے والا یعنی جاندار زمین میں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ تو سب کے رزق رسانی کا ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو سارے جانور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن انسان ہے کہ وہ اپنے رزق کے لیے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، آج کا کھایا اور کل کا اٹھا کے رکھنا اس کی عادت ہے۔ آیت نمبر 7 میں ہے اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں اور اس کا تخت پانی پر تھا۔ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کا تخت کیسا ہے اور وہ پانی پر تھا تو کیسا تھا۔ بہرحال یہ آیت متشابہات میں سے بہت تفصیلات میں جانے کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے اسی آیت میں فرمایا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے، یعنی متشابہ آیات کے بعد گویا یہ آزمائش کی طرح متشابہات ہیں۔ آیت نمبر 8 میں ہے کہ مشرکین عذاب کے لیے چیلنج کرتے تھے کہ وہ جو عذاب آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں عذاب سے، وہ ہم پر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو فرمایا کہ جب وہ آ جائے گا نا تو تم سب کو اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ رکوع نمبر 2 جو کہ آیات 9 سے لے کے 24 تک پر ہے۔ آیت نمبر 9 ہے اور اگر ہم مزہ چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا، پھر ہم اسے چھین لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے بالکل مایوس، نہایت ناشکرا۔ آیت نمبر 10 ہے اور اگر ہم مزہ چکھائیں اسے نعمتوں کا کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہوئی تھی تو ضرور کہے گا کہ میری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ اترانے والا اور فخر جتانے والا ہے۔ انسان کی حقیقت ایسی ہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، پھر اگر اس کو چھین لے تھوڑے عرصے کے لیے بھی
تو انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دے تکلیف پہنچنے کے بعد تو پھر اترا جاتا ہے. آیت نمبر 13 ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس نے خود گڑھ لیا ہے؟ آپ کہیے اچھا تو تم بھی لے آؤ اس جیسی 10 صورتیں گڑھی ہوئی. یہ دیکھیے کتنا بڑا چیلنج ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ آپ اپنے سے گڑھ لائے ہیں محمد، تو ان کو کئی طرح سے چیلنج دیا گیا. یہاں پہ 10 صورتیں کہا گیا ہے. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں کہا گیا تھا اس جیسا قرآن تم بھی بنا لاؤ، اور یہاں پہ 10 صورتیں کہا گیا. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 38 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں کہا گیا کہ ایک ہی صورت بنا لاؤ. تو اتنا چیلنجنگ انداز ہے، قرآن حکیم معجزات کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا چیلنج دے ڈالا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اس میں شک ہے، تو وہ خود بنا کر دکھا دے. اور اس چیلنج کو آج تک کوئی بھی پورا نہیں کر سکا ہے. آیت نمبر 14 میں ہے، پھر اگر وہ تمہاری اس دعا کو قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ اللہ ہی کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، تو کیا اب تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ یعنی اس چیلنج کو اگر قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ اللہ کے علم سے ہی یہ نازل ہوا ہے. آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے کہ جو انسان دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کا طالب ہوتا ہے تو ہم دنیا میں اسے دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کے لیے صرف آگ ہے. آیت نمبر 17 ہے، جس انسان کے پاس فطرت سلیمہ ہوتی ہے وہ قرآن کو اصل میں آسانی سے پہچان جاتا ہے اور آسانی سے ایمان لے آتا ہے. آیت نمبر 18 سے 22 کا موضوع ہے، جو اپنے رب پر جھوٹ باندھے اور اللہ کے راستے سے روکے اور نہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہو نہ دیکھنے کی، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اس کے بعد اہل جہنم کا تذکرہ ہے. اہل جہنم کے تذکرے کے بعد سائملٹینیس کنٹراسٹ کی شکل میں اہل جنت کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 23 میں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی وہ ہوں گے جنت والے. قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت جگہ اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے جہنم کے لوگوں کا تذکرہ، پھر اس کے بعد جنت کا، یا پہلے جنت والوں کا تذکرہ اور اس کے بعد جہنم والوں کا. آیت نمبر 24 میں ہے، ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا. کیا دونوں برابر ہیں مثال کے اعتبار سے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اہل جنت کی مثال ایسی ہے جس کے پاس دنیا میں آنکھیں رہی ہوں، کان رہا ہو، دیکھنے والا ہو، سننے والا ہو. اور جو جہنم والے ہیں وہ دنیا میں ایسے رہے ہوں گے جیسے بہرے اور اندھے ہوں. اب اگلے 6 رکوع جو آ رہے ہیں وہ انباء الرسل پر مشتمل ہیں. انباء الرسل ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ وہ رسولوں کے حالات جن کی دعوت کے بعد ان کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ان پر عذاب آ گیا. تو اگلے 6 رکوع اسی پر ہیں جس میں رسولوں کے قوموں کے حالات بیان ہوئے ہیں. اور جس طرح سورہ اعراف میں جو رسولوں کے تھے اسی طرح ہیں، یعنی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. رکوع نمبر 3 آیات 25 سے 35 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 25 میں ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں خبردار کرنے والا ہوں تمہارے لیے صاف صاف. آیت نمبر 26 ہے، تم مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا. نوح علیہ السلام نے ان کو وارن کیا. لیکن آیت نمبر 27 سے 31 میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا، تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو، جیسے ہم ہیں ویسے ہی تم بھی ہو، اور تمہارے نزدیک جو لوگ ہیں وہ ادنا ہیں، بہت گھٹیا اور معمولی لوگ ہیں. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے بیچ میں پہلے سے ہی بینہ پر تھا، مطلب ان کا کردار، ان کا اخلاق اور ان کی رویہ سب ان کے اوپر نمایاں تھا، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا. تو میں تم سے کوئی بدلہ تو نہیں مانگتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں. اور تمہاری آنکھیں جنہیں حقیر دیکھ رہی ہیں، یعنی وہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، جن کو حقیر دیکھ رہی ہیں، کیا معلوم وہ اللہ کی نظر میں بہت بہتر ہو. آیت نمبر 32 میں ہے، انہوں نے کہا اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور خوب جھگڑا کیا، بس لے آؤ ہم پر عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو. تو آیت نمبر 33 اور 34 میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس کے بعد رکوع نمبر 4 جو کہ آیات 36 سے 49 تک بیسڈ ہے. آیت نمبر 36 سے 41 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ اب آپ کی قوم میں کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، اس لیے اب آپ ایک کشتی بنائیے اور ظالم غرق کر دیے جائیں گے.
نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دیا، اور جب کشتی بنا رہے تھے تو آپ کی قوم کے سردار آپ کے نزدیک سے گزرتے تھے تو بہت مذاق اڑاتے تھے نوح علیہ السلام کا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، یعنی عذاب کا دن آ گیا اور آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین سے پانی ابلنے لگا، اور مشرق وسطیٰ کے پورے علاقے میں ایک بہت بڑے فلڈ کی وضاحت ملتی ہے، اور جیولوجی بھی اسے فارورڈ کرتی ہے، جیولوجی سے تسلیم کرتی ہے کہ ایسا کوئی بہت بڑی سی باڑھ آئی تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں اہل ایمان کو سوار کر لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 میں ہے کہ اور نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو، وہ ایک کنارے کی طرف تھا، کہا اے بیٹے آ جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ آیت نمبر 43 میں ہے تو اس نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج اور ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا۔ آیت نمبر 45 میں ہے اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو اور کہا اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال غیر صالح ہیں، کیونکہ نبی کا جو گھرانہ ہوتا ہے وہ نسب سے نہیں بلکہ ایمان اور عمل سے چلتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تمہارے اہل میں سے، تمہارے گھر والوں میں سے وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تو آپ ان سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ فوراً نوح علیہ السلام نے رجوع کیا۔ آیت نمبر 47 میں ہے نوح علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے پروردگار، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھ کو علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 48 میں ہے حکم ہوا اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، جو آپ پر بھی ہوگی اور ان امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھیوں کی نسلوں سے وجود میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے ساتھیوں کی نسلوں سے جو وجود میں آئے گی ان پر رحمتیں ہوں گی۔ اور ایک عام خیال یہ ہے کہ جو نسل انسانی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سے آگے چلی ہے، آپ کے تینوں بیٹے تھے سام، حام اور یافس۔ آیت نمبر 49 میں ہے پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، یقیناً انجام کار بھلا ہوگا اہل تقوی کا ہی۔ اور اس کے بعد ہود علیہ السلام کے بارے میں رکو نمبر 5 آیت نمبر 50 سے 60۔ آیت نمبر 50 ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ آیت نمبر 52 میں ہے اگر تم رجوع کرو گے تو وہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دے گا، یعنی قوم عاد کے پاس جو بہت ساری اللہ کی نعمتیں تھیں، طویل تھے، اسٹرانگ تھے، ٹیلنٹ تھا، اور ان کے پاس کلچر تھا، اور وہ بہت مضبوط اور پلرز والے مکان بنا لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان سے کہا ہود علیہ السلام نے کہ اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے، پلٹو گے تو تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی نوازے گا۔ تو آیت نمبر 54 میں ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم پر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے، تو ہود علیہ السلام نے ان کی شرک سے بیزاری کا اعلان کیا کہ وہ بیزار ہیں ان کے شرک سے۔ آیت نمبر 55 اور 56 میں ہے کہ ہود علیہ السلام نے بالکل بے پرواہ ہوتے ہوئے فرمایا تو میرے خلاف جتنی چالیں چلنا ہو چلو، میں نے تو اللہ پر توکل کیا۔ آیت نمبر 58 اور 59 میں ہے جھٹلانے والوں پر عذاب آ گیا اور ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے نجات دے دی، تو قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آندھی بھیج دی جو ان پر 8 دن اور 7 راتیں لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک ایک کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ آیت نمبر 60 میں ہے آگاہ ہو جاؤ قوم عاد نے اللہ کا کفر کیا تھا، سن لو پھٹکار ہے عاد پر جو قوم ہود تھی۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام کے قوم کا ذکر ہے سمود کا رکو نمبر 6 میں، جو کہ آیات 61 سے 68 تک ہے۔ آیت نمبر 61 ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے کہا کہ عبادت کرو اللہ کی اور تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور جواب دینے والا بھی، دعاؤں کو سننے والا بھی۔ آیت نمبر 62 میں ہے تو ان کی قوم نے کہا کہ اے صالح آپ سے تو ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں، اس سے پہلے آپ ہم کو روک رہے ہیں ان کو پوجنے سے جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے۔ پہلے سے ہی ہر نبی ہر رسول
بالکل عوام سے بالکل مختلف ہوتا ہے، اس کا کردار اور اخلاق سب کچھ، چاہے ابھی ظہور نبوت نہ ہوئی ہو۔ تو پہلے تو صلی اللہ علیہ السلام کو بہت ہی اچھا سمجھتے تھے اور بڑی امیدیں تھی، کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اخلاق سے بہت متاثر رہتے ہوں گے، جیسے رسول اللہ کی سیرت آپ نے پڑھی ہے اسی طرح سارے رسول کی سیرتیں بھی عمدہ ہمیشہ رہی ہیں اور شرک سے وہ سبھی ہمیشہ ہی پاک رہے ہیں۔ تو جب دعوت دی تب پریشانی ہو جاتی ہے قوم کو۔ اخلاق والے تو سبھی کو اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر کچھ چینجز کرنے کے لیے ڈیمانڈ کر لی جائے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 63 میں ہے، صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں پہلے سے ہی اپنی رب کی طرف سے بینہ پر تھا، اور یہ بینہ کیا ہے؟ وہی ان کا کردار، اخلاق اور ان کا رویہ، وہ طریقہ جو پہلے سے ان کے اوپر کھلا ہوا تھا، بالکل منکشف تھی ہر ایک چیز، تو یہ بھی ایک حجت ہے، حجت کی طرح ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر رسول کو پہلے سے اس طرح سے ان کا کردار و اخلاق نمایاں کر دیتا ہے کہ اب ان کے جھوٹ بولنے کا کوئی امکان کسی کے ذہن میں رہے نہ، تو ایمان لانا آسان ہو سکے۔ تو اسی کو ہر رسول نے کہا ہے، میں پہلے سے تمہارے درمیان بینہ پر تھا۔ آیت نمبر 64 میں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی، چھوڑ دو اسے کہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور اسے بری طرح سے ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا، نہیں تو تم پر آ پڑے گا ایک قریبی عذاب۔ آیت نمبر 65 میں ہے، تو انہوں نے اس کی کونچی کاٹ ڈالی۔ سمود نے ہی یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم آپ کو تب تک نہ مانیں گے جب تک آپ ہمیں کوئی معجزہ نہ دکھائیں، اور معجزہ بھی اتنا اسپیسیفک بتا دیا کہ ہم چٹان سے بس ہم کو اونٹنی برآمد ہو جائے، اونٹنی نکل کے آ جائے باہر۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لیا، لیکن جب معجزہ دکھا دیا گیا تو پھر وہ اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اور اس کا احترام کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس کو بری طرح سے ٹچ کرنے کے لیے منع کیا گیا، اس کی پانی پینے کی باری علیحدہ کر دی گئی۔ یعنی اب تمہاری ڈیمانڈ پہ معجزہ تو آیا ہے، لیکن اب اس کا اتنا ہی احترام کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر تمہیں یہ اونٹنی عطا کی ہے۔ لیکن انہوں نے احترام کرنے کے بجائے اس کو کاٹ ڈالا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 65 میں ہے کہ اب اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ بس لو، ان کو وارن کر دیا گیا کہ بس اب 3 دن تک تمہیں رہنا ہے، اس کے بعد عذاب آ جائے گا۔ آیت نمبر 66 پہ ہے کہ تو جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے نجات دے دی صالح کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے۔ آیت نمبر 67 اور 68 میں ہے، اور ان ظالموں کو چنگھاڑ نے آ پکڑا جو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو سمود پر جو عذاب آیا وہ ایک بہت زیادہ زوردار آواز تھی، صیحہ، وہ چنگھاڑ، بہت تیز آواز، جس سے وہ سب کے سب بجھ گئے وہیں کے وہیں۔ رکو نمبر 7 جو کہ آیات 69 سے 83 پر بیس، ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، مگر انبیاء و رسول کے طور پر نہیں بلکہ قصص النبیین کے طور پر۔ پہلے 3 رسولوں کا ذکر ہے، یعنی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام۔ اس کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کا دور کے اعتبار سے ذکر ہے، لیکن اس کے بعد انبیاء و رسول کے سلسلہ کنٹینیو ہوگا، 3 رسولوں کا نام اس کے بعد آئے گا، اور یہ تینوں بعد کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں، اور یہ 3 جو بتایا جا چکا یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے دور کے ہیں۔ تو آیت نمبر 69 سے 70 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور سلام کرنے کے بعد بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں تھا کہ فرشتے ہیں، وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور ایک بچڑا ذبح کیا اور گوشت اس کا بھون کر ان کی مہمان نوازی کے لیے پیش کر دیا۔ جب دیکھا کہ وہ لوگ کھا ہی نہیں رہے، کوئی کا ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہا ہے کھانے پہ، تو دل میں تھوڑا سا ڈرے۔ اصل میں اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو انسان کسی سے دشمنی کی غرض سے کہیں جاتا تھا تو اس کے گھر کچھ کھاتا پیتا نہ تھا۔ ایک تصور ابھی تک بھی تھا نا کہ نمک کھایا ہے، تو اس طرح تھا، تو کچھ کھاتے، دشمنی کرنا ہے تو نہیں کھاتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ممکن ہے اس وجہ سے دل میں خوف کھایا ہو کہ ان کا کیا ارادہ ہے، یا پھر انہوں نے فرشتوں کو پہچان لیا ہو اور پھر عذاب کے ڈر سے ہی خوف کھایا ہو کہ کوئی عذاب کی خبر لے کر آئے ہیں فرشتے۔ فرشتوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، یعنی عذاب کی غرض سے قوم لوط کی طرف۔ آیت نمبر 71-72 میں ہے کہ آپ کی بیوی سارہ جو پاس ہی میں کھڑی تھی، پردے کی آڑ میں کہیں کھڑی رہی ہوں گی، ان کو فرشتوں نے بشارت سنائی اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے بعد پوتے یعقوب علیہ السلام کی۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی، کیا میں اب بچہ جنوں گی؟ میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے فیصلے پر؟ اصل میں حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی اور ہاجرہ دوسری بیوی تھی۔
لیکن ہاجرہ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہو چکی تھی اور حضرت سارہ کے ہاں ابھی تک کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ حضرت ہاجرہ تو مصر کے بادشاہ کے ذریعے پیش کی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حالانکہ وہ مصر کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور سارہ جو تھی وہ پہلی بیوی تھی اور ان کے ہاں اولاد ابھی تک نہیں ہوئی تھی، یعنی پہلے اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے ہاں پیدا ہو چکے تھے اور اسحاق علیہ السلام اس کے بعد میں حضرت سارہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ آیت نمبر 73 ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اے نبی کے گھر والوں۔ یہاں پر جو لفظ اہل البیت آیا ہے، اہل بیت، تو وہ اس کا مفہوم یہاں پر خصوصاً واضح طور سے حضرت سارہ کے لیے ہے، کیونکہ حضرت سارہ ہی وہاں پر موجود تھیں اور نبی کے اہل بیت کہا جا رہا ہے، تو اس سے مراد نبی کی بیوی ہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی آپ کی بیویاں اس میں شامل رہتی ہیں، مطلب بہت سارے ڈسپیوٹ ہے نا اس بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں یقیناً شامل ہیں، اس کی حجت یہ آیت ہے۔ آیت نمبر 74 میں ہے، آپ نے جھگڑا شروع کر دیا قوم لوط کے بارے میں، کیونکہ آیت نمبر 75 میں ہے، ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، نرم دل اور اللہ کی جناب بے رجوع کرنے والے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ قوم لوط کی طرف عذاب آنے والا ہے تو انہوں نے آرگیومنٹ شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ قرآن میں تو ڈیٹیلز نہیں ہے لیکن تورات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کیا 50 آدمی بھی نہیں ہیں جو ایمان لائے ہوں؟ فرشتوں نے کہا نہیں کیا 20 آدمی بھی نہیں ہیں جو ایمان لے آئے ہوں؟ فرشتوں نے کہا نہیں کیا 10 آدمی بھی نہیں ہیں؟ مطلب وہ چاہ رہے تھے کہ عذاب نہ آئے قوم پر لوط علیہ السلام کی، اور اس کی وجہ یہاں پہ صاف صاف بیان کی گئی کہ وہ نہایت نرم دل تھے۔ آیت نمبر 76 سے 78 تک میں ہے کہ اور جب فرشتے عذاب کی خبر لے کر لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے تاکہ اس قوم کے لیے ایک آخری آزمائش پوری ہو جائے حجت کے طور پر۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو دیکھا اور اتنے خوبصورت مہمان، خوبصورت لڑکوں کی، جوان لڑکوں کی شکل میں گئے تھے فرشتے، تو لوط علیہ السلام دیکھ کر ڈرے کہ اب ہم ان کی حفاظت کیسے کریں گے، اور انہوں نے فرمایا آج تو بہت سخت دن ہے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان پر دوڑنا چاہ رہے تھے، بس لپک رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے وہ ہوموسیکشوالٹی میں ملوث تھے لوط علیہ السلام کی قوم۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ اے قوم، یہ حاضر ہے میری بیٹیوں سے نکاح کرو اور مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا، آیت نمبر 79 میں ہے، قوم کے لوگوں نے کہا تمہیں معلوم ہے تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں۔ آیت نمبر 80 میں ہے، لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ پکڑتا۔ آیت نمبر 81 میں ہے، فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ پھر فرشتے نے اپنا ہاتھ ہلایا تو وہ سب اندھے ہو گئے، یعنی وہ جو فرشتوں کی طرف دوڑ رہے تھے، لپک رہے تھے، تو ان کو اندھا کر دیا۔ آیت نمبر 81 میں ہی ہے، بس آپ رات کے حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور کوئی مڑ کر نہ دیکھے، یعنی اس کی طرف توجہ نہ کرے جو لوگ عذاب میں آنے والے ہیں، سوائے آپ کی بیوی کے، اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو سب پر آنے والی ہے۔ ان کے وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح قریب نہیں۔ آیت نمبر 82 میں ہے کہ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ان سب کو تلے اوپر کر دیا اور مزید ان پر بارش برسائی تہ پر تہ پتھروں کی، اور وہ نشان زدہ تھے تمہارے رب کی طرف سے۔ کئی طرح سے ان پر عذاب آیا، بستی پلٹ دی گئی، زلزلہ آ گیا اور پتھروں کی بارش ہوئی جو پتھر نشان زدہ تھے۔ آج دیکھیں دنیا میں کتنی جگہ ہوموسیکشوالٹی پھر سے پھیل گئی ہے اور کئی کنٹریز میں وہ لیگلائز بھی ہو گئی ہے، استغفر اللہ۔ رکو نمبر 8 جو کہ آیات 84 سے 95 کے درمیان ہے، اور اس میں شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 84، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے کہا اے قوم عبادت کرو اللہ کی، کوئی الہ نہیں ہے تمہارا اس کے سوا۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور نہ کم کرو ماپ اور تول کو، مجھے اندیشہ ہے ایک دن کے عذاب کا جو تمہیں گھیر لے گا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو سب سے بڑا فتنہ برپا ہوا تھا وہ ناپ تول میں کمی کر رہے تھے اور شرک میں بھی ملوث تھے۔ آیت نمبر 87 میں ہے، اور انہوں نے کہا ہے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کو پوچھتے رہے ہمارے آبا و اجداد؟ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے، ہر نبی نے نماز پڑھی ہے،
اور یہاں پہ جو جواب ہے قوم کا کہ تمہاری نماز تمہیں کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. گفتگو میں کہیں شرک کا ذکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس جواب سے لگتا ہے کہ وہ شرک بھی کر رہے تھے اور قوموں کی طرح. آیت نمبر 88 میں ہے کہ آپ نے فرمایا ذرا سوچو اے میری قوم کے لوگوں، اگر پہلے ہی اپنے رب کی طرف سے میں بینہ پر تھا. آیت نمبر 89 میں ہے اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو میری دشمنی کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جیسا کہ آیا تھا قوم نوح، ہود اور صالح علیہ السلام پر کی قوم پر، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور بھی نہیں. اس میں قوم لوط کو نزدیک بتایا گیا ہے زمانی اور مکانی دونوں اعتبار سے. جغرافیائی اعتبار سے خلیج عقبہ کے جو پوروی تٹ کے قریب قوم مدین آباد تھی، اور اسی علاقے سے ذرا ہٹ کر مشرق کی طرف ڈیڈ سی ہے، اور اسی کے ساحل پر سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں جس کے اوپر حضرت لوط علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے. اور زمانی اعتبار سے بھی ان دونوں قوموں کے درمیان یعنی مدین اور قوم لوط کے درمیان ہزاروں سال کا نہیں بلکہ کچھ 100 سال کا فاصلہ ہے. اس آیت میں جو دوسرا اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ ذاتی بغض اور تعصب اور کی بنیاد پر اگر کوئی انسان کسی داعی کی دعوت کو ٹھکراتا ہے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتا داعی کا، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے. آیت نمبر 91 ہے، انہوں نے کہا اے شعیب ہم تو تمہیں ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں، اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر چکے ہوتے. یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئی تھی. آپ کا جو خاندان تھا وہ بہت معزز تھا، اور آپ کے چچا ابو طالب کی وجہ سے اہل مکہ آپ پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. تو یہاں پہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ شعیب علیہ السلام کو نقصان پہنچانے سے اس لیے رک رہی تھی کیونکہ وہ خاندانی اور بڑے معروف خاندان سے ہوں گے. آیت نمبر 92 میں کہا شعیب علیہ السلام نے کیا میرا خاندان تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے. آیت نمبر 94 میں ہے اور ظالموں کو آ پکڑا ایک زبردست کڑک نے تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. ان پر کڑک اور بجلی کا عذاب آیا قوم شعیب پر. آیت نمبر 95 میں ہے آگاہ ہو جاؤ پھٹکار ہے مدین پر جیسے پھٹکار ہوئی تھی سمود پر. اس کے بعد رکو نمبر 9 ہے جو کہ آیات 96 سے 109 پر بیسڈ ہے، اور اب صرف 4 آیات ہیں 96 سے 99 کے بیچ جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور آل فرعون کے متعلق ہیں. آیت نمبر 96 میں ہے اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح سند دے کر. آیت نمبر 97 ہے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف لیکن انہوں نے فرعون کی پیروی کی. آیت نمبر 98 ہے قیامت کے دن وہ آئے گا آگے چلتا ہوا اپنی قوم کے، یعنی جس طرح یہاں پہ لیڈر تھا فرعون اپنی قوم کا اور برائی کے لیے اس نے سب کا ذمہ خود بھی اٹھا لیا، اسی طرح روز قیامت بھی وہ آگے لیڈر بن کے آئے گا اپنی قوم کے، اور سوچو عذاب میں بھی سب کا لیڈر رہے گا. آیت نمبر 99 میں ہے اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی. آیت نمبر 100 میں ہے یہ ہیں وہ بڑی بڑی بستیوں کی خبریں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آیت نمبر 101 میں ہے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. آیت نمبر 102 میں ہے یقیناً اس کی پکڑ بڑی دردناک بھی ہے اور بڑی سخت بھی. یہی سب باتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کیے دے رہی تھیں. آیت نمبر 103 میں ہے یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. آیت نمبر 104 سے 108 کے درمیان آخرت کا تذکرہ ہے. جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہوں گے چیختے ہوئے اور دہاڑتے ہوئے، اور جو نیک بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے. اس کے بعد آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 10 جو کہ آیات 110 سے 123 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 112 ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈٹے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے. اور آیت نمبر 113 میں ہے اور کوئی جھکاؤ پیدا نہ کرنا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، یعنی رشتہ داری کی وجہ سے یا کسی بھی مراسم کی وجہ سے یا قبیلے کی محبت کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے آپ کو اپنی دعوت میں کوئی بھی جھکاؤ ان کی طرف نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنا کام بالکل اس انداز میں کیجیے جیسا رب حکم دے رہا ہے. آیت نمبر 114 اور 115 میں صبر اور نماز کی تاکید ہے. آیت نمبر 116 میں ہے تو کیوں نہ ایسا ہوا تم میں سے پہلے کی قوموں میں سے کہ ایسے علمبردار ہوتے جو روکتے زمین میں فساد مچانے سے مگر بہت تھوڑے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا. اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ بار بار ایک چیز کی تلقین کی جاتی ہے کہ ہر قوم میں حق کا علمبردار ہونا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے کچھ لوگ ہونا چاہیے. اور دوسری بات بھی غور کے لائق ہے کہ وہی لوگ اللہ تعالیٰ ان کو ہی حفاظت دیتا ہے، انہی کو بچا لیتا ہے جو حق کے علمبردار ہوتے ہیں. آیت نمبر 117 میں ہے اور آپ کا رب ایسا نہ تھا کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ اس کے بسنے والے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں.
یعنی اگر کچھ بھی گنجائش باقی رہتی ہے اصلاح کی تو پھر ان پر عذاب نہیں آتا ہے. جب بالکل سیل ہو جاتے ہیں وہ کہ اب کچھ بھی سننے والے نہیں ہیں، تو ایسے کچروں کو رکھنے سے فائدہ بھی کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اکھاڑ پھینکتا ہے. جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور نصیحت کرنے کے بعد بھی ان کو چیلنج کرنے کے بعد فرمایا گیا آیت نمبر 122 میں تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں، اور آیت نمبر 123 میں تو آپ اس کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں اور یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے جو تم لوگ کر رہے ہو. یہ لاسٹ کنکلیوژن کے ساتھ یہ سورہ مکمل ہو گئی، اور اب ہم لوگ اگلی سورہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور نیکسٹ سورہ جو ہے وہ ہے سورہ یوسف. لگاتار نبیوں کے نام پر سورتیں ہیں. اس کے بعد والی سورہ بھی ابراہیم نام سے ہے. سورہ یوسف بھی مکی ہے. اس میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں، اور اس کا نام یوسف اس لیے ہے کیونکہ پوری سورہ میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. اور زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ بھی قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی، کیونکہ جب قریش اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر لیں. اس زمانے میں بعض کفار نے اور غالباً یہود کے کہنے پر، ان کے اشارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے یہ سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا مصر جانے کا کیا سبب ہوا، اور انہیں یہ توقع تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب یا تو نہیں دے پائیں گے یا تو کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فوراً یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ وحی کے ذریعے آپ کی زبان پر بالکل جاری کر دیا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی. ساتھ ہی اس قصے کو قریش کے لیے اس معاملے پر چسپاں کر دیا جو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے. سورہ یوسف پورے قرآن میں اپنے انداز کی ایک بالکل منفرد، بالکل یونیک سورہ ہے، کیونکہ پوری سورہ میں صرف ایک رسول کے قصے کو پورے وقت بیان کیا گیا ہے. بس ہلکی سی مشابہت اس کی سورہ توحہ سے ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. اس سے پہلے جو 2 مکی صورتیں ہم لوگوں نے دیکھی وہ اس میں انباء الرسل کا جو مضمون ہے وہ بہت تشدد کے ساتھ ہے، بہت شدت کے ساتھ آیا ہے، جبکہ سورہ یوسف میں انباء الرسل کی ہلکی سی جھلک بھی نہیں ملتی ہے، بلکہ اس میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قصص النبیین کے انداز میں ہے. اور اگر ابھی ہم نے آپ کو انباء الرسل کی تفصیل بتائی تھی، اور قصص النبیین کی تفصیل یہ ہے کہ رسولوں کا ذکر تو آئے لیکن بالکل قصے کے طور پر اور اس انداز میں نہیں کہ ان کی قوم پر کوئی عذاب آ گیا تھا ان کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے. سورہ یوسف کا رکوع نمبر 1 جو ہے وہ آیات 1 سے 6 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ آیات ہیں کھلی ہوئی کتاب کی، بالکل واضح کتاب کی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان کا بنا کر تاکہ تم سمجھ سکو. دیکھیے یہاں پہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کرنے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم کو قرآن کو اپنی اون لینگویج میں سمجھنا چاہیے، سمجھنے کی ضرورت ہے. عربی زبان سیکھ لینا تو بیسٹ آپشن ہے، لیکن اس کو اپنی زبان میں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو قرآن کے مخاطب اول تھے ان کی زبان عربی تھی، اس لیے قرآن مجید عربی زبان میں ہے تاکہ انہیں پراپرلی بات سمجھ میں آئے. تو سمجھنا امپورٹنٹ ہے. آیت نمبر 3 ہے ہم آپ کو سنانے لگے ہیں بہترین بیان اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اور یقیناً آپ اس سے پہلے ناواقف تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کا واقعہ. آیت نمبر 4 میں ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو، اور میں نے دیکھا ہے وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی اصل میں جو پہلی بیوی تھی ان سے 10 بیٹے تھے، اور اس وقت تک وہ سب جوان بڑے ہو چکے تھے. اور جو دوسری بیوی تھی ان سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین، اور یہ دونوں ہی ابھی کم سن تھے. ابھی آیت نمبر 5 اور 6 میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام اشارہ سمجھ گئے یوسف علیہ السلام کے خواب سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی سلیکٹ کرنے والا ہے، لیکن اپنے بڑے بیٹوں سے ڈرے کہ کہیں وہ حسد میں آ کر اس کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے بھائیوں کو یہ خواب بتانے کے لیے منع کر دیا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر مت کرنا. رکوع نمبر 2 جو کہ آیات 7 سے 20 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 8 اور 9 میں ہے کہ ان کے بھائیوں نے کہا
کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو زیادہ عزیز ہیں، اس لیے یوسف کو قتل کر دو یا کسی علاقے میں لے جا کر پھینک دو تاکہ والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، پھر اس کے بعد نیک بن جانا۔ اس سے ان کی ضمیر کی کشمکش کا پتہ چلتا ہے کہ وہ قتل کرنے اور پھینک دینے کا پلان تو بنا رہے تھے، لیکن دل میں ایک آواز اٹھ رہی تھی کہ یہ غلط ہے، تو وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ ایک بار یہ کام کر گزرو پھر نیک بن جانا۔ آیت نمبر 10 سے 15 میں ہے کہ یہ طے کرتے ہوئے کہ قتل کرنے کے بجائے ہم کسی اندھے کنویں میں اس کو ڈال دیتے ہیں، اپنے والد سے یعنی یعقوب علیہ السلام سے منتیں کرنے لگے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، تھوڑا گھوم پھر لے گا، چر چگ لے گا تو ہم اس کے محافظ ہیں۔ بہت سارے وعدے کر کے وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر چلیں اور پھر انہوں نے جا کر ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ اصل میں پرانے زمانے میں ایک خاص قسم کے کنویں ہوتے تھے جن کو باولی کہا جاتا تھا، جس کے اندر طاقچے بنے ہوتے تھے، تو انہوں نے اس انداز سے ان کو یوسف علیہ السلام کو پھینکا تھا کہ یہ جو ہے باولی میں پڑا رہے گا اس کے طاقچے پہ، اور کوئی قوم آئے گی اپنا ڈول ڈالے گی تو یہ باہر نکل آئے گا، تو انہیں قتل کرنے سے تھوڑا سا خوف آ رہا ہوگا، تو اس سے کم درجے کا گناہ کرنے کے لیے سوچا انہوں نے کہ کوئی قوم آئے گی اور اسے لے جائے گی، ہم سے دور بھی ہو جائے گا، ہمارا کام ہو جائے گا اور قتل بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ آیت نمبر 15 میں ہے، اور ہم نے وحی کی یوسف کو کہ تم ایک دن ان کی اس حرکت کو ضرور جتلاؤ گے اور انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو وحی لفظ آیا ہے وہ ظاہر الہام کے لیے آیا ہے، کیونکہ ابھی بہت کم سن سے بالکل ینگ سے تھے، ظاہر نبوت تو نہیں ملی ہوگی اس وقت، تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ان کو بتا دو گے کہ تم ان کے بھائی اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ کیا کیا تھا، اور تمہیں پہچانیں گے بھی نہیں۔ آگے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 16 اور 17 میں ہے کہ اس کے بعد ان کے بھائی قمیص میں خون جھوٹ موٹ لگا کر لے آئے اور والد سے کہنے لگے کہ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ بیٹھا دیا تھا اور ہم دوڑنے لگے، لیکن بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، اور ہم سچ کہتے ہیں اور یہ قمیص میں خون لگا، یہ دیکھ لیجئے۔ آیت نمبر 18 میں ہے، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ حقیقت ایکچولی یہ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں نے کوئی بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اس خواب کی وجہ سے ان کو تو پورا اندازہ تھا کہ یہ رسول بننے والا ہے اللہ کا، تو لیکن اب کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے 10 جوان بیٹے تھے، تو انہوں نے فرمایا فصبر جمیل، اب صبر کرنا ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ آیت نمبر 19 اور 20 میں ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ آیا اور باولی میں ان کے ایک انسان نے اپنا ڈول ڈالا اور یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر باہر آ گئے، تو اسے یوسف علیہ السلام کو اپنی پونجی سمجھ کر چھپا لیا اور مصر میں جا کر معمولی سی قیمت میں یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ اس طرح سے یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچ گئے۔ رکو نمبر 3 جو کہ آیات 21 سے 29 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 21 ہے، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھے طریقے سے رکھنا، ہو سکتا ہے ہمارے لیے نفع بخش ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس انداز سے لگتا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور یہ جو عزیز مصر تھا یہ بہت بڑے عہدے پر فائز تھا مصر میں، تو اس طرح سے ایک بہت اچھی پوزیشن میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں بسایا، تو اس طرح سمجھ لیجیے بسا دیا۔ آیت نمبر 22 میں ہے کہ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا، یعنی نبوت عطا کیا۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں ہے، عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو پھسلانے کی کوشش کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی ارادہ کر لیتے اگر نہ دیکھ لیتے آپ اپنے رب کی ایک دلیل۔ یوسف علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، اور یہ دلیل کے بارے میں عزیز مصر کی بیوی اور گناہ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی مائل ہو جاتے، آپ بھی ارادہ کر لیتے اگر ایک دلیل نہ دیکھ لیتے۔ اور یہ دلیل قرآن میں تفصیل سے تو آئی نہیں ہے کہ کیا چیز دیکھی تھی، لیکن تورات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دیوار پر دیکھا کہ ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی تصویر ابھری اور انہوں نے انگلی کے اشارے سے ان کو منع کیا ایسا کرنے سے، تو یوسف علیہ السلام بالکل رک گئے۔ آیت نمبر 25 سے 29 کا مضمون ہے کہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، یعنی یوسف علیہ السلام اپنے کو بچانا چاہ رہے تھے اور وہ اس کے پیچھے دوڑی۔ نام قرآن میں نہیں عزیز مصر کی بیوی کا، تورات میں نام زلیخا آتا ہے، تو عزیز مصر کی بیوی بھی اس کے پیچھے دوڑی، یہاں تک کہ دروازے پر اپنے خاوند کو، اپنے شوہر کو پا لیا، تو اب کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، تو یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا اور کہا کہ یہ اس کی خطا ہے۔
تو اس کا فیصلہ کرانے کے لیے عورت کے ہی خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے یہ گواہی دی کہ اگر جو ہاتھا پائی ہوئی تھی اس میں قمیص پھٹ گئی تھی یوسف علیہ السلام کی، تو ایک حکمت والے شخص نے گواہی دی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تب تو یوسف جھوٹا ہے اور عورت سچی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے تھے نہیں وہ اس عورت کا ہی پھیر ہے، اور وہ عورت کہہ رہی تھی نہیں یوسف نے کیا ہے۔ تو اس طرح جب قمیص کو پایا گیا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی ہی چال ہے، اے عورت تو اللہ سے توبہ کر، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف تم درگزر سے کام لو۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے، آیات 30 سے 35 پر مشتمل، کہ شہر میں بہت چرچا ہونے لگی اس بات کی کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ تو اپنے غلام کو پھسلا رہی تھی۔ تو عورت کو یہ بات بہت بری لگی اور اس نے ایک مجلس کا اہتمام کیا، اپنی عورتوں کو بلایا اور سب کو پھل دے کے ایک چھری دے کر بیٹھایا تھا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو سامنے بلا لیا کہ آ جاؤ یوسف سامنے۔ جب ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بالکل شد رہ گئیں، بالکل حیران رہ گئیں، اور سب نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالا۔ ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو کہ حیرانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالا ہو، یا تو پھر ایک عورت نے ایسا کیا ہو کہ اپنا ہاتھ کاٹا ہو تو یوسف علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے ہوں، تو یہ دیکھ کر سبھی نے اپنا اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا کہ ہماری طرف اٹریکٹ ہو یوسف، جو بھی وجہ سے سب نے اپنے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالا۔ پھر عورت کو موقع ملا کہنے کا کہ دیکھا تم اسی کے لیے مجھے ملامت کر رہی تھی، یہی ہے وہ، یعنی یوسف علیہ السلام اتنے زیادہ خوبصورت تھے، وہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ اتنی آسانی سے جو مجھے برا کہا جا رہا ہے پہلے تم لوگ بھی دیکھ لو۔ پھر اس کے بعد عورت نے کہا کہ اگر ابھی بھی یہ میرا حکم نہ مانے گا تو قید میں پڑا رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کیا کہ اللہ مجھے قید منظور ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورت بلا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، یہاں تک کہ ان کے لوگوں میں یہ بات سوچی سمجھی گئی کہ اب کیا کیا جائے، کیسے سچویشن کو ٹیکل کیا جائے۔ تو ساری نشانیوں کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی ڈسپیوٹ کو ہٹانے کے لیے یوسف کو سامنے سے ہٹا ہی دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ان کو جیل میں ہی ڈال دیتے ہیں، کچھ عرصے نہ سامنے رہے گا اور نہ کوئی پرابلم کھڑی ہوگی۔ اس طرح یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔ رکوع نمبر 5 جو کہ آیات 36 سے 42 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 36 ہے، اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں 2 نوجوان، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، اب ہم کو ان خوابوں کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں 2 لوگ تھے، جب انہوں نے کافی دن دیکھ لیا ہوگا کہ یہ انسان تو قید ہونے کے لائق ہی نہیں ہے، کس قدر نیک اور خوش اخلاق انسان ہے اور کس قدر اعلیٰ سیرت کا انسان نظر آتا ہے، تو ان دونوں نے اپنے اپنے خواب کو بیان کر کے اس کی تعبیر جاننی چاہیے کہ تم تو بہت نیک انسان ہو، ہمیں اس کی تعبیر بتا دو۔ اب یہاں پہ یوسف علیہ السلام کو موقع ملا دعوت کرنے کا۔ آیت نمبر 37 سے 39 کے درمیان ہے کہ موقع پاتے ہی یوسف علیہ السلام نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور شرک کی مذمت کی، ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب دیکھیں یہاں پر دعوت کی حکمت تھوڑا سمجھتے چلیے گا کہ جب داخل ہوئے تھے قید خانے میں تبھی دعوت کا کام نہیں کیا، جبکہ نبی تو تب بھی تھے نا، لیکن ابھی ایک انسان قید خانے میں داخل ہو رہا ہے اور وہ کہے کہ اللہ ایک ہے اور میری یہ بات مانو اور آخرت ہے اور تم ایسا کام کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، اگر قید خانے میں داخل ہوتے ایسی بات کرنے لگے تو اگلے پر کیا امپریشن پڑے گا کہ خود تو کوئی جرم کر کے چلے آ رہے ہو اور بڑی اچھی سی بات کہہ رہے ہو۔ یوسف علیہ السلام نے ہرگز دعوت داخل ہوتے ہی نہیں کیا، بلکہ اپنے کردار اور اخلاق سے اپنے کو ثابت کر دیا کہ وہ کس سیرت کے مالک ہیں، اور جب اگلے نے اس کو مان لیا، قبول کر لیا کہ آپ اعلیٰ کردار اور نیک بخت ہیں، ہم کو ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے، تب موقع دیکھ کے انہوں نے دعوت کا کام کیا۔ آیت نمبر 41 میں ہے، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا ہے کہ اسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ دونوں کے خواب کی تعبیر بتا دی، اور جس کو زندگی ملنی تھی اس سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔ شیطان نے اس کو بھلائے رکھا یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنے سے کے لیے اپنے آقا سے، تو آپ جیل میں کئی برس پڑے رہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 جو کہ آیات 43 سے 49 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 43 ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری اور دوسری سوکھی، تو اے میرے درباریوں مجھے بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو۔
تو اس وقت مصر، یہ جو بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے یہ فرعون نہیں تھا، مصر کے اس وقت کے بادشاہ فرعون نہیں تھے، بلکہ چرواہے بادشاہ بنے تھے وہاں پر، وہ حکمران تھے وہاں پر، اور یہ وہ ہرگز یہ فرعون نہیں تھا۔ تو بادشاہ کے کردار کی جو جھلک یہاں پر ملتی ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ توحید اور رسالت سے تو نابلد تھا، لیکن وہ ایک نیک سیرت اور ایک رحم دل انسان تھا۔ آیت نمبر 44 میں ہے کہ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خیالات ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو اس کے درباریوں نے کہہ دیا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ آیت نمبر 46 سے 49 میں ہے کہ وہ شخص جو قید خانے سے نجات پا گیا تھا اس کو یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی، تو اس نے جا کر بادشاہ کا خواب یوسف علیہ السلام سے بیان کیا، اور اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے کچھ اس طرح بتائی: تم 7 سال خوب زراعت کرو گے، یعنی خوب کھیتی کرو گے، اور جو بھی فصل کاٹو گے اس کو بالیوں میں تھوڑا چھوڑ دینا، اور 7 سال آئیں گے جو شدید قحط کے ہوں گے، پھر جو کچھ تم نے بچا کے رکھا ہے وہ سب اس میں ختم ہو جائے گا، پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب زوردار بارش ہوگی اور خوب رس نچوڑو گے، یعنی خوب ساری زراعت کرو گے۔ اس کے ساتھ ہی پارہ نمبر 12 مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے آگے انشاءاللہ کل کنٹینیو ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔